رولز آف دا گیم نہیں ہے. لیکن جہاں فری مارکیٹ اکانومیز ایوالو کی ان میں رول جو ہے وہ ایتھک کا, بنیادی ذمہ داری کا, بنیادی شرافت کا, اس پہ رلائی کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں عامل جن کو کہتے ہیں, وہ مجھے تو عامل کہیں سے نہیں لگتے, وہ ایسے ضرور ہیں کہ انہیں خود سے اقتدار ہاتھ میں, لیکن ڈکٹیٹر کہیں سے نہیں تھے. بڑے پولیٹیکل, بڑے سیاسی لوگ تھے. وہ ڈکٹیٹر تو وہ غیر کہ یہ کل آخر ہے اور یہ ہوگا, یہی ہوا نا, نہیں کرتے رہے, ایسا نہیں کرتے رہے نا, نہیں ہوا ایسا. آپ ایوب خان سے بلکہ سکندر مرزا سے شروع کر دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں سر کتنے لوگ, میں آپ دونوں سے بتا, اتنا ماضی میں ہمیں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ بھی ہوا ہو 2 3 4 برس میں اس کو واپس, اگر وہ 8 برس میں برباد کر سکتے ہیں تو ہم کچھ برس میں صحیح کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ نہیں جاتے. ہم 2-4 سال سے چلے شروع کیے لیتے. اگر اس سے ہم دیکھیں تو جو فنڈامنٹل کور ویلیو آف رسپیکٹ ہے یا شرافت ہے, جو اقدار ہے, اس کا فقدان ہمارے ہیں, جس کی وجہ سے کہتے ہیں وہ میں مانتا ہوں. آپ جو بات کر رہے تھے کہ قانون کی تکلیف, آئین کی حرمت, اس کا خیال کیا تھا اس میں تو, لیکن ہم من حیث القوم ان چیزوں سے بے بہرا ہے نا. معاملے تو سب جو ہے. لیکن میں گزارے, آپ میری پوری بات ذرا میں آپ کو گزارش کروں. دیکھیں یہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑ دیا نا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس بات پہ غور تو کرنا ہے نا کہ آج کیوں, مثلاً یہ اصل میں تو بیسیکلی گورننس کا ایشو ہے کہ یہ لوگ کیوں لائنوں میں کھڑے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب سوچنا یہ ہے کہ گورننس کیوں نہیں ہے, یا تو میں یہ کہہ دیجیے ایم کیو ذمہ وار ہے, پیپل پارٹی ذمہ وار ہے, ختم. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اب سے ایم کیو کو کہہ رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, مشہور وہی ہے. چلیں اگر آپ ایسے ہی اسی بات پہ خوش ہیں تو مجھے کوئی نہیں, آپ کو اور کوئی مثال ہی نہیں ملی نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مثال بھی نہیں دے رہا. میں تو مطلب کہ اگر آپ اس کو بھی مائنڈ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. یہ چیز یہ ہے کہ یہ سب مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس اس لیے نہیں ہے کہ اس ملک میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے کہ رول آف دی گیم نہیں ہے, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. قانون جو ہے وہ بالادست نہیں ہے. قانون کچھ لوگوں کے لیے ہے, کچھ کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ ابد بھی ہوا ہے. 100% میں آپ کی بات مانتا ہوں, 100%. لیکن پولیس کی اگر آپ نے بات کی, پولیس کو صحیح کرنا کتنی دیر کا کام ہے. اگر آج آپ کو میں کہوں سر آپ کے پاس طاقت ہے, کتنی دیر کا کام ہے پولیس کو صحیح کرنا اگر آپ کرنا چاہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہفتہ, 2 مہینے. نہیں, یہ طاقت سے نہیں ہوتی نا. پھر کیسے ہوتا ہے؟ یہ صرف یہ سمجھانا ہے ان کو کہ اگر تم نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو تم بچ نہیں سکتے. اچھا یہ کیسے سمجھایا جائے گا؟ نہیں, یہ آسان نہیں ہے. بڑا آسان نہیں آسان نا, یہ آسان اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہونی چاہیے اس سوسائٹی میں کہ اس ملک کا آئین کی جو ہے وہ سب, اس کی حرمت سب سے بڑی ہے اور قانون سب کے لیے یکساں ہے. یہ مشکل کام ہے. پولیس والوں کو بھی پتا ہے کہ جی یہاں پہ کچھ لوگوں پہ قانون لاگو ہوتا ہے, کچھ پہ نہیں ہوتا. بےمانی نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, یہ آئین میں نہیں ہے تو قرآن میں. ہاں, اس کی حرمت تو سیٹ ہے. کوئی کسی کی مجال نہیں جو اس کو بدلے, ہم وہی لاگو کر لیں. یہ جو آپ شاید میری بات غلط سمجھے جب میں نے یہ کہا کہ اتنے ماضی میں ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ماضی کو, تاریخ کو نہیں پڑھیں گے تو مستقبل کیا, آپ کو مانتا ہوں, لیکن ہم صرف تاریخ ہی تو پڑھتے ہیں روز. کل بھی یہ ایک ایسا شو ہوا تھا اسلام آباد میں تھا, روز ہوتا ہے اور روز ہم اسی گھیر آگے ہم یہ کریں چلیں کہ آج آپ یہ کریں اور کل پھر میں اور آپ یہاں بیٹھتے اور آپ وہیں سے آگے سلسلہ شروع کریں. وہاں سے آگے کوئی نہیں آنا چاہتا. میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے پولیس کو صحیح کرنا ہے, کتنے مہینے کم آ رہا, 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے صحیح لگے پولیس. دیکھیں میں تو آج ہی یہ دونوں کام کرنا چاہتا ہوں. میں آج ہی تاریخ کی بھی بات کروں گا اور آج ہی اس کا پرویز مشرا صاحب کو اس کو کیوں نہیں پکڑے ہیں؟ ان کو پکڑے, مجھے پکڑنا آپ کو پکڑنا, اس کو نہ پکڑے. جو جرائم پیشہ آدمی تھا جس نے قومی جرائم کی, اس کو نہ پکڑے. آپ غلط سمجھے, ان کو بالکل پکڑے. لیکن میں نے کہا ان کو
پورے پکڑنا ضروری ہے. ہاں بالکل, بغیر کچھ آپ کا قانون کا دبدبہ جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا نا اگر آپ اسے نہیں پکڑیں گے. اکبر بکٹی کو پکڑ لیں گے. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا. شروع ٹھیک ہے. آپ ادب بھی اگر کر دیں گے تو ٹھیک ہے, پھر پورے سال اس کو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے. یہ اگر توڑتے ہیں لائن توڑنا جرم ہے تو آئین توڑنا جرم ہے. آپ نے وجہ فرمایا, آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج پہ ہاتھ ڈالا جائے اور ٹھیک ہے. دیکھیں ایک سمبل ہے گورنمنٹ آپ کو قائم کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے ملٹری انٹرونشن نہ ہو, وہ کیسے ہوگی؟ مجھے میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا. میں صرف اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ پہلے کیا جائے تاکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو, اس کے آگے کام ہوگا. یہ نہ کیا گیا تو آگے بات نہیں بڑھے گی. بس میرے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, سائملٹینیسلی ہوتا یہ ہے. دیکھیں کچھ کام ریاست کے ہوتے ہیں, کچھ حکومت کے ہوتے ہیں. کچھ ریاست کا کام جو ہوتا ہے حکومت کے انسٹیٹیوشنس کے کو ری بلڈ اور ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. گورننس کا کام حکومتیں کرتی ہیں. وہ سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. کسی نے منع کیا حکومت کو کہ آپ آٹے کی جو ہے درآمد بر وقت نہ کریں یا چینی کی درآمد بر وقت نہ کریں. دیکھیں نا بجٹ ہمارے منع تو نہیں کیا نا, کسی نے نہیں منع کیا. نمبر ڈالنا آپ نے وزیر بنایا, انہیں اپنا کام کرنا, وہ حکومت کا کام ہے. یہ جو کام ہے یہ ریاست کے 3 ستونوں کا کام ہے. آپ اس بیس کو مضبوط کرتے رہے, ساتھ گورننس بھی چلائیں, دونوں مسئلے ساتھ ساتھ چلیں. میں آپ سے بالکل متفق ہوں, لیکن میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. لیکن ایک بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اتنی سوچ نہیں رکھتا, اور میں بھی عام آدمی ہوں. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میری آواز میں تو کوئی زور نہیں. ایک عام آدمی اس کرسی میں بیٹھ کے میں ایک اینکر کی ٹھیک ہے میری سنوائی ہے, لیکن ایک عام آدمی, آپ ہماری آواز ہیں, آپ لوگ ہمارے الیکٹڈ لیڈرز ہیں, آپ ہماری آواز ہیں. تو جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کام سرکار کا ہے تو سرکار سے کروانے کا کام بھی تو آپ ہی کا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا کام پہ ہم پریشر ڈالیں گے سرکار پہ, اس والے پہ ڈالیں گے, تو وہ تھوڑا بیلنس آؤٹ لگتا ہے. صرف بحث کی وجہ اتنی سی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے, پھر میں بات ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ ہم بیلنسڈ پریشر اپوزیشن کی طرف سے کیوں نہیں آتا. اپوزیشن کیا بلکہ پوری الیکٹڈ باڈی جو ہے اس کی طرف سے کیوں نہیں آتا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جیسا کہ قمر صاحب نے کچھ پہلے فرمایا کہ ہم نے اس بات پہ کہ کل جو کچھ ہوا تکلیف ہوئی بیان بھی دیا. مشاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم وقتی طور پہ کرتے ہیں لیکن کوڑ کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے, اور بات کل کہیں تاریخ میں کھو جائے گی. ایسی باتیں اگر میں صرف اپنے ہی ماضی کے کوئی 3-4 ہفتوں کے شوز نکالوں تو ایسی سی باتیں کہی گئی جن پہ بحث کی گئی, اور وہ باتیں 2-4 دن کے بعد کہیں گم ہو گئی. بڑا آسان ہے کہ پچھلے شوز آپ پرانے دوبارہ چلانے شروع کر دیں, لگے گا بالکل نئے شوز ہیں, اس میں کچھ بدلا نہیں ہے, صرف اس دن کا موضوع بدلا ہے. اور اگر آپ لوگ ویب سائٹ دیکھ رہے ہو میری, تو اب میں نے صرف موضوع ایک ہی لکھ دیا ہے, اور اس کے آگے پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4, پارٹ 5, موضوع ایک ہی ہے. بدلا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے. تو صاحب اگر ہم بدلنا چاہیں سب, میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر ذرا ہاتھ ٹائٹ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ول ہو. اور رہی بات جہاں تک بیلنسڈ ڈیمانڈ کی, تو ڈیمانڈ میں بالکل متفق ہوں کہ جس نے بھی غلط کام کیا, آئین توڑا, اس کا بالکل احتساب ہونا چاہیے 100%. لیکن ساتھ میں جس نے مجھے پانی نہ دیا, جس نے مجھے کھانا نہ دیا, کیونکہ میرا ٹوائلٹ کا بھی ایک رائٹ ہے, جس نے مجھے ٹوائلٹ نہ دیا, جس نے صاف پانی نہ دیا, جس نے مجھے اناج نہ دیا, جس نے مجھے تعلیم نہ دی, اس ہر کسی کا برابر احتساب اسی زور سے آواز آنی چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میڈیا میں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوتے ہیں. یہاں الزام کی بات نہیں ہے. ابھی میرے دوست مشاہد بھائی نے کہا کہ جی پولیس, آپ نے کہا پولیس کیسے ٹھیک ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی ہماری میموری بہت شارٹ ہے. محترم مشاہد بھائی کی پارٹی جو ہے پنجاب میں برسر اقتدار ہے اور بھرپور طریقے سے برسر اقتدار ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بکلا کی تحریک میں محترم نواز شریف صاحب نے ایک موومنٹ شروع کی تھی. وہ موومنٹ ان کے گھر سے نکل کے باہر آ گئی. باہر آنے کے بعد جیسے میڈیا کہتا رہا, جیسا لوگ کہتے رہے, ہم اس کو من تسلیم کر لیتے ہیں کہ جناب اس میں عوام جوک در جوک شامل ہو گئے. اس دوران ہم نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے
مظاہرے دیکھے. میں ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو ہے میں آج بھی اس کا جواب نہیں ڈھونڈ سکا. میں نے وہاں دیکھا کہ جناب سرکاری افسروں نے حکم نہ مانا اور حکم نہ ماننے کے نتیجے میں وہ خلعت فاخرہ سے نوازے گئے.